أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے واقف کراتا. آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک عمر تمہارے درمیان رہ چکا ہوں. پھر کبھی تم عقل سے کام نہیں لیتے. پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اس کی آیتوں کو جھٹلائے. یقین رکھو کہ مجرم لوگ فلاح پانے والے نہیں ہیں، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر من گڑھت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے، آسمانوں میں اور نہ زمین میں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشرکانہ باتوں سے پاک اور بالکل پاک اور منزہ اور برتر ہے. سورہ یونس کی آپ کے سامنے 16، 17، 18 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے. اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے دی تھی کہ قرآن پاک کو آپ تبدیل کر دیجئے، کیونکہ جو قرآن پاک آپ پیش کر رہے ہیں اس قرآن پاک کے اندر ہمارے بتوں کی مخالفت کی جا رہی ہے. لات و عزا اور منات کی مذمت اور برائی بیان کی جا رہی ہے. اس قرآن پاک کو آپ تبدیل کر دیجئے، دوسرا قرآن پاک لائیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں تمہارے سامنے قرآن پاک پڑھ کر کے سناتا ہوں. یہ کوئی میرا بنایا ہوا قرآن نہیں ہے بلکہ خدائی کلام ہے، اور خدا تعالیٰ کے حکم سے ہی تمہارے سامنے یہ قرآن پاک پیش کرتا ہوں. اور یہ میرا کوئی بنایا ہوا، تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر 40 سال تک کفار مشرکین کے درمیان رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی اور آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی صداقت کفار مکہ نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے کسی نے نہیں دیکھا، بری بات زبان سے نکالتے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. آپ کی امانت، آپ کی سچائی پورے مکہ کے لوگوں میں مشہور تھی، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ آپ کو امین اور صدیق کہا کرتے تھے، امانت دار. اور مکہ والوں کے درمیان آپ کی جو امانت اور صداقت تھی سب کے درمیان مشہور تھی. 40 سال کے بعد جب نبوت ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے درمیان تمہیں لمبی عمر گزار چکا ہوں، تم نے میری زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھا ہے. بچپنا تمہارے درمیان گزرا، جوانی تمہارے درمیان گزری. اب جب میں ادھیڑ عمر کو پہنچ رہا ہوں تو کیا میں اللہ تعالیٰ پر الزام لگاؤں گا اور جھوٹ کلام گل کر کے تمہارے سامنے پیش کروں گا؟ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور پھر دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتے
اس شخص سے زیادہ ظالم کون شخص ہوگا، یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر تہمت باندھے، اللہ تعالیٰ پر افترا باندھے اور اللہ تعالیٰ کو بتوں کا شریک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بت کو شریک مانے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور فرمان اللہ تعالیٰ مجرم لوگ، اس قسم کے حرکت کرنے والے لوگ کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آخری آیت جو پڑھی گئی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے، کس کی عبادت؟ بتوں کی عبادت۔ وہ بت جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ان بتوں کے اندر نہ تو کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے، کتا آ کر کے پیشاب کر دے یا کوئی جانور آ کر کے پیشاب کر دے، اس کے اوپر چڑھایا ہوا کتا آ کر کے کھا دے، ان کتوں کو بھگانے کی بھی طاقت نہیں، مکھیوں کو اڑانے کی بھی طاقت نہیں، یا کوئی کتا آ کر کے پیشاب کر دے تو اس سے بچنے اور اس کو روکنے کی بھی طاقت نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے لا کر اس کو بٹھانا، اپنے ہاتھوں سے لا کر کے اس کو جو ہے بٹھا کر کے اس کی پوجا کرنا، اپنے ہاتھوں سے بنانا، یہ حرکت ان کی جو ہے بالکل غلط ہے۔ اور کیا کہتے تھے وہ؟ یہ بت اللہ کے پاس میری سفارش کریں گے، یہ بت کیا کریں گے؟ اللہ کے پاس میری سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے، اللہ کی ذات ان تمام عیوب سے، ان تمام نقائص سے، اور یہ لوگ جو افترا کر رہے ہیں، جو اللہ کی ذات کے ساتھ جو تہمت لگا رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ بت تو خود اپنے چلنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں کہ بتوں کی ان چیزوں کی وجہ کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ مثال کے طور پر وہ لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، جب کئی سفر میں جاتے تو پتھروں کو اپنی تھیلی میں رکھ لیتے تھے اور جا کر کے سفر میں کئی قیام کرتے تو پہلے پتھروں کو نکالتے، اس کی پوجا کرتے اور پھر اس کو پوجا کر کے اگر اس سے بہتر کوئی پتھر مل گیا اس کو پھینک کر کے اس پتھر کو اپنا خدا بنا لیا۔ ساتھ میں آٹا رکھتے، آٹا رکھ کر کے راستے میں کسی جگہ قیام رہتا، اس آٹے کو نکالتے، اس کو گوندتے، اس کا بت بناتے، اس کا بت بنا کر کے پوجتے اور پھر اسی آٹے کے بت کو جو ہے کھانے میں استعمال کر لیتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، صحرا کا سفر تھا، آسمانوں پر کوئی بدلی نہیں، آسمانوں پر کوئی بارش کا امکان نہیں، اسی درمیان میں ایک جگہ مقیم ہوا اور مقیم ہو کر کے میں نے اپنے تھیلے سے اپنے بت کو نکالا، اپنے خدا کو نکال کر کے اس کی پوجا کرنے کے لیے میں نے اس کو باہر نکال کر کے میں کسی ضرورت کے لیے گیا۔ جب واپس آیا تو میں نے دیکھا اس کے اوپر پانی کے قطرے پڑے ہوئے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بارش کا موسم نہیں، کہیں بارش ہوئی نہیں، اور اس ہمارے مصنوعی خدا پر بارش کے پانی قطرے کہاں سے آئے؟ یہ آدمی تعجب سے کہنے لگا، میں ذرا دور جا کر کے چھپ کر کے بیٹھا کہ میں دیکھوں کہ کیا یہ معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کتا آیا اور کتے نے ٹانگ اٹھائی، پیشاب کر کے چلتا بنا۔ میں اسی وقت اپنے اس مصنوعی خدا سے بدظن ہو گیا اور اس سے مجھ کو نفرت ہو گئی، اور میں نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جس بت کے اوپر، جس خدا کے اوپر کتا آ کر کے پیشاب کر دے اور کتے کو بھگانے کی بھی طاقت نہ ہو، وہ خدا کیسا ہو سکتا ہے؟ اسی وقت وہ اس بت سے بدظن ہو گیا، متنفر ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا۔ تو یہ خدا تو خود مجبور ہیں اور یہ اٹھنے بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، خدا کے پاس جا کر کے یہ سفارش کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تیسری آیت کریمہ کے اخیر میں، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، اولاد سے، باپ بننے سے، ان تمام نقائص سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کیا کوئی یہ بت سفارش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پاس تو کوئی سفارش کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا،
اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، اللہ کے محبوب لاڈلے نبی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کریں گے، اور یہ بت اس کے اندر تو کوئی شکت ہی نہیں، کوئی طاقت ہی نہیں، یہ مجبور محتاج ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اور اس کے اندر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، تو یہ کیسا خدا کے جا کر یہ سفارش کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو کفار مکہ مشرکین کہتے تھے قرآن کو تبدیل کرو، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کے حکم سے ہی قرآن پاک آپ کے سامنے کفار کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ جو الزام لگا رہے ہیں خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، یہ سب تہمت ہے، الزام ہے، اللہ کے ساتھ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔